خواتین کے ایک معروف سرکاری کالج میں انگلش کا پیریڈ تھا کہ ایک طالبہ زور زور سے رونے لگی۔ ٹیچر نے پڑھانا چھوڑ کر بھاگم بھاگ اس کے پاس جا پہنچی۔ بڑی نرمی سے دریافت کیا، کیا بات ہے بیٹی، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے سسکیاں لے کر جواب دیا، میری فیس کے پیسے چوری ہو گئے ہیں، بیگ میں رکھے تھے، کسی نے نکال لیے ہیں۔ ٹیچر نے ایک لڑکی کو اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کمرے کے دروازے کو بند کر دو اور باہر کوئی نہ جائے، سب کی تلاشی ہوگی۔ ٹیچر نے سامنے کی 3 طلبہ کی خود تلاشی لی اور پھر انہیں پوری کلاس کی طلبہ کی جیبیں چیک کرنے اور بستوں کی تلاشی کرنے کی ہدایت کر دی۔ کچھ دیر کے بعد 2 لڑکیوں کی تکرار میں اچانک کلاس میں ایک بار پھر شور گونج اٹھا۔ ٹیچر اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی، کیا بات ہے؟ مس تلاشی لینے والی طلبہ بولی، کوثر اپنے بیگ کی تلاشی نہیں لینے دے رہی۔ ٹیچر وہیں زور سے بولی، پیسے پھر اسی نے چرائے ہوں گے۔ کوثر تڑپ کر بولی، نہیں نہیں مس، میں چور نہیں ہوں۔ چور نہیں ہو تو پھر بیگ کی تلاشی کیوں لینے نہیں دے رہی تم؟ کوثر نے کتابوں کے بیگ کو سختی سے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، نہیں میں تلاشی نہیں لینے دوں گی۔ ٹیچر کو بہت برا لگا۔ ٹیچر آگے بڑھی، اس نے کوثر سے بیگ چھیننے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ اسے غصہ آ گیا۔ ٹیچر نے کوثر کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ ٹیچر پھر آگے بڑھی۔ ابھی اس نے طلبہ کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ ایک بار روب آواز گونجی، رک جائیے۔ ٹیچر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ پرنسپل صاحبہ تھیں۔ نہ جانے کب سے انہیں کس نے خبر دے دی تھی۔ انہوں نے طلبہ اور ٹیچر کو اپنے دفتر میں آنے کی ہدایت کی اور واپس لوٹ گئیں۔ پرنسپل نے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ ٹیچر نے تمام ماجرا سنایا۔ انہوں نے طلبہ سے بڑی نرمی سے پوچھا، تم نے پیسے چرائے؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کوثر کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بالفرض مان بھی لیا جائے، پرنسپل متانت سے بولی، جب تمام طلبہ اپنی اپنی تلاشی دے رہی ہیں تو تم نے انکار کیوں کیا؟ کوثر خاموشی سے میڈم کو دیکھتی رہی اور اس کی آنکھوں سے 2 موٹے موٹے آنسو نکل کر اس کے چہرے پر پھیل گئے۔ ٹیچر نے کچھ کہنا چاہا، جہاں دیدہ پرنسپل نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ پرنسپل کا دل طلبہ کا چہرہ دیکھ کر اسے چور مارنے پر آمادہ نہ تھا۔ پھر اس نے تلاشی دینے کی بجائے تماشا بننا گوارا کیوں کیا؟ اس میں کیا راز ہے؟ وہ سوچنے لگی اور پھر کچھ سوچ کر ٹیچر کو کلاس میں جانے کا کہہ دیا۔ پرنسپل نے بڑی محبت سے کوثر کو اپنے سامنے والی نشست پر بٹھا کر کہا کہ تم مجھے اکیلے میں تو اپنی تلاشی لینے دو گی؟ اس نے خاموشی سے اپنا بیگ ان کے حوالے کر دیا۔ پرنسپل نے اشتیاق، تجسس اور دھڑکتے دل کے ساتھ بیگ کھولا، مگر یہ کیا؟ کتابوں کاپیوں کے ساتھ ایک کالے رنگ کا پھولا پچکا ہوا شاپر بیگ میں سے باہر آیا۔ ٹیچر تو کمرے میں جا چکی تھیں، لیکن طلبہ کو یوں لگا جیسے اس کا دل سینے سے باہر نکل آیا ہو۔ کوثر کی ہچکیاں بند گئیں۔ پرنسپل نے شاپر کھولا۔ اس میں کھانے، آدھے کھائے ہوئے برگر، سموسے اور پیزے کے ٹکڑے، نان، کچھ کباب اور دہی کی چٹنی میں ڈوبی چکن کی بوٹیاں۔ سارا معاملہ پرنسپل کی سمجھ میں آ گیا۔ وہ کانپتے وجود کے ساتھ اٹھی، روتی ہوئی کوثر کو گلے لگا کر خود بھی رونے لگ گئی۔ کوثر نے بتایا، میرا کوئی بڑا بھائی نہیں ہے، 3 بہنیں ہیں، ایک چھوٹا بھائی ہے۔ والد صاحب ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی بیمار رہنے لگ گئے تھے، مگر گھر میں کوئی کفیل نہیں ہے، پینشن سے گزارا نہیں ہوتا۔ بھوک سے مجبور ہو کر ایک دن رات فاقہ تھا، ناشتے میں کچھ نہ کھایا۔ کالج آنے لگی تو بھوک اور نکاہت سے چلنا مشکل ہو گیا۔
میں ایک تکہ کباب کی دکان کے آگے سے گزری تو کچرے میں سے کچھ نان کے ٹکڑے اور کھانا ایک چکن پیس پڑا دیکھ کر بے اختیار اٹھا کر کھا لیا۔ قریبی نل سے پانی پی کر خدا کا شکر ادا کیا، اور پھر ایسا کئی مرتبہ ہوا۔ ایک دن دکان پر بیٹھی تھی، پیٹ کا دوزخ بھر رہی تھی کہ دکان کا مالک آ گیا۔ اس نے مجھے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ ندیدوں کی طرح نان اور کباب کے ٹکڑے کھاتا دیکھ کر پہلے تو وہ پریشان ہوا، پھر ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ ایک نیک اور ہمدرد انسان ثابت ہوا۔ میں نے اسے اپنے حالات سچ سچ بتا دیے۔ اسے بہت ترس آیا۔ اب وہ کبھی کبھی میرے گھر کھانا بھی بھیج دیتا ہے اور گاہکوں کا بچا ہوا کھانا، برگر وغیرہ روزانہ شاپر میں ڈال کر اپنی دکان کے باہر ایک مخصوص جگہ پہ رکھ دیتا ہے، جو میں کالج آتے ہوئے اٹھا کر کتابوں کے بیگ میں رکھ لیتی ہوں اور جاتے ہوئے گھر لے جاتی ہوں۔ میرے امی ابو کو علم ہے کہ میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے لوگوں کا بچا کچا کھانا کھاتے وقت ان کی آنکھوں میں آنسو بھی ہوتے ہیں۔ بہن بھائی چھوٹے ہیں، انہیں کچھ علم نہیں، وہ تو ایک دوسرے سے چھین کر بھی کھا لیتے ہیں۔ خدا را اپنے ارد گرد ایسے سفید پوش لوگوں کا خیال رکھیے، یہ اپنی عزت کو غربت پر ترجیح دیتے ہیں۔ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ یوٹیوب فیملی شیئر کیجیے گا، اور زیادہ سے زیادہ اپنے ارد گرد آپ لوگوں کا خیال رکھیں جو ضرورت مند ہیں، سفید پوش ہیں، جو اپنی ضرورت کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، ان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ میں یوٹیوب فیملی، میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنا بھی خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔